جو ہمارے ساتھی ہیں ممبران ان سب کو السلام علیکم. مائی سیلف آصف بھاشانی. بیسکلی میرا جو برانڈ ہے یا پھر میرا نام جو ہے وہ ایک ایز اے بزنس مین ہے اور ہمارا جو فیم, مگر الحمدللہ آئی ایم بی پارٹ آف پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف آلسو, اینڈ رائٹ نو آئی ایم دی وائس چیئرمین آف محبوب نظامی آرگنائزیشن. اور اس کی مین وجوہات یہ ہے کہ جو ایک پینڈیمک کا بھی ایک دور گزرا ہے, بیفور 1 year ago جو ایک پینڈیمک کی لہر اور ایک قیامت خیز جو لمحات تھے جس کو پوری دنیا سفر کر رہا تھا. تو ان دنوں جو سپر ہیروز ہر طرف نکل کے ورک کر رہے تھے, اور یہ سپر ہیروز کا میں کانسیپٹ یا نیم اس لیے میں دینا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ وہ واقعی سپر ہیروز تھے کہ جب ایوری پرسن اسٹے ایٹ ہوم, کیونکہ وائرس یا جو پینڈیمک کا اٹیک ان پر نہ ہو جائے, مگر وہ نکلتے رہیں اپنے گھروں سے لوگوں کو فیسلیٹیٹ ایون ان کے مسائل اور کچھ نہ صحیح مطلب نکل کر انہوں نے اپنا حق ادا کیا. تو یہ سوشل ورک کے حوالے سے وہ خدمات گزرا ہے. یہ جو سپر ہیروز اور سپر ہیروز میں بیسکلی سوشل ورکرز کو کہہ رہا ہوں کہ وہ سوشل ورکرز ہمارے سپر ہیروز تھے جو نکل کر, اور وہ سپر ہیروز انڈیویجول علاقائی سطح پہ بھی تھے, پولیٹیکل پارٹیز میں بھی تھے, اور پھر وہ ایسے لوگ بھی تھے جو پرائیویٹ سیکٹر پرائیویٹ سوشل آرگنائزیشن بھی تھی. اور الحمدللہ پولیٹیکل سوشل آرگنائزیشن مینس کہ جو ہمارے ملک کے ایسے آرگنائزیشن جو اس کو لے کے چل رہے ہیں, سسٹین کر رہے ہیں آرگنائزیشن, تو وہ سب, اور یہ بہت کڑا ایک بہت جو ہے نا ایسے لمحات ہیں جس نے مجھ کو اس چیز کی اہمیت کا جو ہے نا ایک وہ اہمیت اجاگر کیا میرے ذہن میں, اور اس کی امپورٹینسی بتائی کہ وائی سوشل ورک از امپورٹنٹ فار اوور سوسائٹی. اور دین پھر وہ ایک میٹنگ ہوئی میری, اتفاقیہ میٹنگ ڈاکٹر محبوب نظامی سے, بلکہ ایک پروگرام میں میں پارٹیسپیٹ ہوا, تو وہاں پھر جب ایس ڈی جیز جو سسٹینیبل گولز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انٹرو بتایا گیا, اور اس انٹرو میں جو میں نے سنا جو سلوگن تھا ایس ڈی جیز کا کہ نو ون بیہائنڈ, no one leave behind, یہ سلوگن تھا کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے. ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اپنے ساتھ دوسروں کو لے کر چلنا ہے اور دوسروں کو ریلیف دیتے ہوئے, یہ ہمارا ایم آف لائف ہے. پالیٹکس میں بھی آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے ذات سے دوسروں کی کچھ خدمت کر سکیں جو ہم سے ہو سکے. تو جو پینڈیمک پیریڈز میں جو ورکنگ مین ہے بھی بھائی جو ہو سکتا تھا اپنے ذات سے, اس لیے کہ ہماری فیملی بزنس مین فیملی تو ہے, بٹ ہم ایک سوشل ورک بھی ہماری سماجی خدمات ہے جو کہ ہمارے آباء و اجداد کے خون میں شامل ہے, اور اس کے ساتھ الحمدللہ مجھ میں بھی ہے کہ میں بھی پینڈیمک کے دنوں میں نہیں رہا گھر پر, جتنا ہو سکتا تھا اپنی ذات سے, مگر مجھے ایک چیز کا ایک فقدان یا ایک چیز کی کمی نظر آئی کہ ہمارے پاکستان میں جو سوشل آرگنائزیشن ہے اور ان کا ڈومین اور جو ہیرارکی وے آف ورک ہے اس میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ اور اس میں بہتری لانے کی گنجائش ہے. ہر ایک شخص سوشل آرگنائزیشن کھول کے بیٹھا ہے, کھول کر اب وہ کیا کر رہا نہیں کر رہا اس کو چیک اینڈ بیلنس, اور پھر ان کے اندر اویئرنیس ہاؤ ٹو امپروو یور سروسز, کہ اپنے خدمات کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اور کتنے ایسے خدمات جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے مل رہا ہوتا ہے ہر کنٹری کو, تو اس کو بھی کیسے ہم گراؤنڈ لیول پر چیزوں کو جو نا ڈائیورٹ کر سکیں, اور جیسے ایک ہوتا ہے نا یو سی لیول پہ ہم فنڈ کو دیں تاکہ یو سی کا جو کونسلر ہے وہ گراؤنڈ میں ورک کروا سکے. تو ایسے ہی ایس ڈی جیز کو یونائٹیڈ نیشن کو پروگرام آرگنائز کر رہا ہے, تو اس یونائٹیڈ نیشن کو نیچے سطح تک لوگوں کو کیسے اویئرنیس دینا ہے, انہیں کیسے ورکنگ کروانا ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سوشل ورک کے حوالے سے میرا جو اپنا میں
कोई चीज ऐसी आती तो मेरे जहन में चीज चल रहा होता है। तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात गुजारिश करना चाहूँगा अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि सोशल वर्क एज अ सब्जेक्ट प्राइमरी क्लास में भी डाला जाए, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको सोशल वर्क एक बहुत बड़ा सोशियोलॉजी एक पूरा एक सब्जेक्ट एक दुनिया है, मगर यकीन माने मैट्रिक लेवल तक बच्चों को नहीं पता होता है कि सोशियोलॉजी भी कोई, हम आर्ट्स साइंस IT एंड दैट्स इट, ठीक है, और मेडिकल इंजीनियरिंग दैट्स इट। सोशियोलॉजी इतना बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें इतना ज्यादा स्कोप है और इसमें करने को इतना कुछ है कि हम हमारा इंटेंसिटी नहीं कि हम इस पे कुछ करें या सोचें, बस हर चीज चलता जा रहा है। अब यूनाइटेड नेशन के इतने बड़े गोल्स हैं ये कि 2030 तक हमें अपनी दुनिया को ऐसा कर लेना है कि एक लिविंग लाइफ दुनिया हो जिसमें सबको सबके राइट्स मिले। तो ये पॉसिबल उसी वक्त होगा जब हम इस चीज की अवेयरनेस हर एक, वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, यंग हो और खास तौर पे यूथ, इनके अंदर ये अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। तो आई एम द पार्ट ऑफ निजामी ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन का भी मैं मेंबर हूँ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा तो इंटेंसिटी और मेरा तमाम तर एनर्जी यही होगा कि मैं अवेयरनेस दूँ लोगों को और कैसे चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसलिए कि जब तक अवेयरनेस नहीं होगा, फोटो सेशन की हद तक चीज़ें होंगी या स्पीच के हद तक, तो अचीव कुछ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीटिंग हुई PM हाउस में, डॉक्टर महबूब निज़ामी के साथ मैं भी गया था वहाँ पर, PM हाउस में मुलाकात हुई कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान इमरान खान के जो कोऑर्डिनेटर हैं अहमद खान नियाज़ी साहब से, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने मुकम्मल तौर पे हमें कहा कि आप इस चीज़ के हवाले से जो भी इनिशिएट ले रहे हैं तो हम कोऑर्डिनेशन में रखें और जो भी चीज़ें इंटरनेशनल फोरम से आएंगी तो उसको आप लोगों के थ्रू कैसे लेके चलना है और आपसे क्या सर्विसेज ग्राउंड लेवल पे फैलाना है, उसका भी आप हमें फ्रेमवर्क दें और उसको हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऑनरेबल हमारे चीफ गेस्ट नुसरत वाहिदी साहब, हमारी MNA PTIs हैं, MPs हैं, दीपा साहबा, अदील भाई भी मौजूद है, MP है, हमारा दोस्त भी बहुत खास। तो ये बेसिकली मेरा एक छोटा सा जो एक थिंक है, तो उसको यकीनन उसको एनहांस करने में, उनको उसको बढ़ाने में आप लोगों का मेजर पार्ट होगा, क्योंकि आप लोग इस रिस्पॉन्सिबल है, स्पोक पर्सन है और पार्टी के। दैट्स इट, बहुत ज्यादा वक्त लिया, थैंक यू वेरी मच।